عشق دے مرشد کا مجھ کو یا الہ العالمین، انبیاء و اولیاء و اصفیاء کے واسطے۔ آپ حضرت خواجہ صوفی فصاحت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت خواجہ صوفی فصاحت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 29 ذوالحجہ 1374 ہجری انگریزی کیلنڈر کے مطابق 19 اگست 1955 بروز جمعہ کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رہنماؤں میں سب سے عظیم، محبوب مصطفیٰ اور خدا کی طرف سے خاص مقرر بندے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا سفر ایک مبارک دن پر شروع کیا۔ قرآن کی تعلیم کا آغاز آپ نے صرف 4 سال کی عمر میں اپنے والد حضرت خواجہ صوفی راحت حسن شاہ قبلہ سے کیا، جو ایک مشہور روحانی شخصیت تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی 13 مئی 1982 کو بریلی میں ہوئی تھی، کیونکہ ان کے سسرال والے وہیں کے رہنے والے تھے۔ وہ لوگ افغانی تھے اور اپنی شاندار فطرت، دینی ذہنیت اور خالص سنی عقیدے پر قائم رہنے کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کا روحانی تعلق آپ حضرت خواجہ نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے تھا، اور اس خاندان کے ساتھ پہلے بھی رشتہ دارانہ تعلق تھا۔ دونوں خاندان اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنے کا خیال کرتے تھے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ کے سسرال والے ہمیشہ نیک، شریف، صاف دل اور مہربان رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1997 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا سفر کیا۔ آپ اپنے والد حضرت خواجہ صوفی راحت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ایک وفادار، جانشین اور عظیم خلیفہ تھے، جنہوں نے اپنے والد کی روحانی گدی کو وراثت میں پایا اور اپنی ذمہ داریاں بہت خوبصورتی سے ادا کی۔ اگر آباء و اجداد میں کسی نے نیکی کا کام کیا ہو تو اس کا اثر آنے والی نسل پر ہوتا ہے، اور فضل و کرم سلسلے میں نقل ہوتا رہتا ہے، جو شرافت اور نیکی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ مقدس سلسلہ ان افراد کی خوبیوں سے سجا ہوا ہے جو دل سے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اپنے عمل میں پاک رہتے تھے، غلط کام سے بچ کر رہتے تھے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے تھے۔ آپ حضرت خواجہ صوفی فصاحت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاق ایسے ہی شاندار اصل کی جالی میں تراشا گیا تھا۔ آپ کا نام محمد فصاحت حسن شاہ اس واضح زبان کا اظہار کرتا ہے جو حضرت امام حسین اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی خوبصورتی تھی۔ ہمیں ساری عنایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہی ملتی ہے۔ فطرت کی نزاکت نے میاں حضور کو کرم کا ایسا بادل بنا دیا تھا جو حقیقت کے طالبوں کو فائدہ پہنچاتا اور ان کی زندگیوں کے باغوں اور روحانی زمین کو سیراب کرتا۔ جو بھی ان کے پاس آیا فائدہ مند ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دھول کے ذرات کو چمکدار ستارہ بنایا اور لوہے کو سونا جیسا قیمتی بنا دیا۔ آپ نے اپنے مریدین میں اسلام کی سوچ اس طرح ڈال دی کہ بہت سے لوگ مکمل صوفی بن گئے۔ آپ کے پاس 4 پیر رہنما اور 14 روحانی سلسلے تھے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کے پاس بہت سارے لوگ ان کی عزت اور پیروی کرتے تھے۔ لوگ آپ سے سیکھتے اور رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ ہمیں یہاں یہ واضح کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی خاص سلسلے اور شخصیت سے جڑا ہوتا ہے تو اسے دنیا کی اور روحانی کامیابی صرف وہیں سے ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں ایک ہاتھ پکڑ کر اس شخصیت کے آس پاس مضبوطی سے رہنا چاہیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ صرف 20 سال کے تھے جب ان پر روحانی ذمہ داریوں کا بوجھ آیا اور انہوں نے اسے بہت اچھے سے نبھایا۔ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اس روحانی سلسلے کو اتنے خوبصورت طریقے سے آگے بڑھایا کہ لاکھوں لوگ عزت اور محبت کے ساتھ ان کے مرید بن گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو محبوب مصطفیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ آپ نے اسلام کی خدمت بہت جذبے کے ساتھ کی اور ہمیشہ اچھائی کا پیغام پہنچانے میں کامیاب رہے۔ محبوب مصطفیٰ کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب۔ یہ لقب آپ کے لیے بالکل مناسب تھا کیونکہ آپ اسلام کے لیے بہت کچھ کر رہے تھے۔ اسلام ایک ایسے مذہب پر مبنی ہے جو اللہ کی وحدانیت اور انسانیت کی خدمت کا پیغام دیتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ قومی اخلاقیت کا ساتھ دیا اور اس کے دوران ایک مشاعرہ کا آیوجن کیا جو قومی اتحاد کے لیے تھا۔ ہر قسم کے لوگ، چاہے ان کا مذہب یا رنگ کچھ بھی ہو، آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے اور اپنے مسائل کا حل پاتے۔ آپ ایک بہت خوبصورت انسان تھے جن کی خوشنما شخصیت نے لاکھوں دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ ان کے روحوں کے حکمران بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا جنون آپ کے دل میں ہمیشہ تازہ رہا، جسے انہوں نے اپنے مریدوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی
ताकि वो अपनी जिंदगियां खूबसूरत बना सके। आप रहमतुल्लाह अलैह का दीन इस्लाम और तसव्वुफ के मसाइल में गहरी दिलचस्पी रखने की वजह से वो बहुत से रहनुमाओं के भी रहनुमा बन गए, जो उन्हें अपना सरपरस्त और रईस समझते थे। यह असल में उनकी सबसे बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। आपने अपने नफ्स पर पूरा काबू पा लिया था और हजरत अली का रास्ता इख्तियार किया, जो तमाम सूफियों के लिए इल्हाम का असल जरिया है। राह हक पर चलते हुए उन्होंने इंसानी फितरत में जो कमी थी उसे दुरुस्त करने की कोशिश की, खासकर उन लोगों में जो उनकी रूहानी सिलसिले से जुड़े हुए थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अली के इस फरमान को खूब समझा और उस पर अमल किया, जो कहते हैं, मुसलमानों में मैं एक आम शख्स हूँ। हालांकि आपके बहुत सारे मुरीदीन और चाहने वाले थे, फिर भी आप हमेशा जमीन से जुड़े रहे और लोगों से उनकी सोच और समझ के हिसाब से बात करते रहे। उनकी मुतवाजियत उनकी शख्सियत को और भी प्यारा बनाती थी। वो लोगों के साथ ऐसे मिलते थे जैसे उनमें कोई बात नहीं है, न किसी तरह की सुपीरियरिटी महसूस करते थे। उनमें इंसानियत ऐसे चमकती थी जैसे सोना चमकता है। असल फकीर होने के नाते उन्होंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों तक से मोहब्बत का सुलूक किया। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशमिजाजी जो उनकी खूबसूरती है, वो सबसे बड़ा मुआजिजा है। यह उन लोगों में भी होता है जो अल्लाह और उसके रसूल के बहुत करीब होते हैं। यह उनकी अच्छी आदतें और अखलाक है जो उन्हें खास बनाता है। आपका रवैया हमेशा नर्म था और रहमत आपकी शख्सियत में बसती थी। आप रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं मकबूल होती थी और बहुत से तड़पते दिल आपकी सोहबत में अपना गम भूल जाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया के मसाइल और जाहिरी जिंदगी से ज्यादा रूहानी सुकून को तरजीह दी और बहुत कम उम्र में ही दुनिया फानी से रुखसत होकर अब्दी अमन की दुनिया में चले गए। मगर आप अपने पीछे एक ऐसा फलसफा और निजाम छोड़ गए जो इंसानियत की भलाई के लिए आज भी बहुत कुछ दे सकता है। मशहूर उर्दू शायर बशीर फारूकी अक्सर खानकाह आया करते थे और मियाँ हुजूर के करीबी दोस्तों में से थे। आप हजरत फसाद मियाँ का हुकूमती इदारे के साथ खानकाह के हवाले से कोई इख्तिलाफ चल रहा था। वहाँ का एक शख्स आपके मकासद के खिलाफ काम कर रहा था। बशीर फारूकी ने आपका हौसला बढ़ाने और तसल्ली देने के लिए कहा कि वो उस शख्स को ठीक कर देंगे, मगर आप हजरत ख्वाजा फसाद मियाँ किबला ने बुजुर्गाना फराख्त दिल से फरमाया, हम सब कुछ अल्लाह के हवाले कर चुके हैं और हम अल्लाह के रास्ते के फकीर हैं, इसलिए हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। यह एक ऐसी बात थी जो हमेशा रोशन रहेगी, एक चिराग की तरह जो अंधेरों में रास्ता दिखाता रहेगा। आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 17 सितंबर 2001 यानी 28 जमादिल आखिर 1422 हिजरी को हुआ। आपके जनाजे के जुलूस में हजारों लोग इकट्ठा हुए। आपका मजार अक़दस बसौड़ी शरीफ में वाक़ है। अल्लाह ताला उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में और आप हजरत ख्वाजा सूफी फसाद हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह और अहले बैत और औलिया अल्लाह के वसीले से सबको मुकम्मल इश्क़े रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबको दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और सबकी नेक जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। आमीन।